بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے خلفائے عباسیہ میں ہارون کے زمانہ میں لوگ راحت و آرام سے رہتے تھے۔ اس زمانہ میں ایک مزدور تھا جو شہر کے بازاروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ صبح سویرے بازار میں مزدوری کی تلاش میں آیا۔ ایک نقاب پوش عورت نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مزدور اپنا ٹوکرا لے کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس عورت نے مختلف جگہوں سے بہت سی چیزیں خریدی اور ٹوکرے میں رکھتی رہی۔ اس کے بعد گھر روانہ ہوئی اور بہت سی گلیاں طے کر کے ایک عالیشان مکان میں آئی۔ مکان اندر سے بڑا آراستہ و پیراستہ تھا اور سامنے دالان میں مستد پر ایک عورت بیٹھی تھی جو انداز سے ملکہ معلوم ہوتی تھی۔ مزدور نے سامان اتارا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مسند پر بیٹھی عورت نے صافی صافی کہہ کر آواز دی۔ ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ بہن زبیدہ، میں کھانے کا انتظام کرا رہی ہوں۔ مالکہ نے، جس کا نام زبیدہ تھا، کہا کہ دیکھو امینہ سامان لے آئی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ صافی نے سب سامان اٹھوا کر اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد زبیدہ نے مزدور کے ہاتھوں میں 2 دینار دیے۔ مزدور اتنی زیادہ اجرت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ حیران بھی ہوا کہ اس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں اور کوئی مرد نہیں۔ مزدوری ملنے کے بعد بھی مزدور کھڑا رہا تو زبیدہ نے کہا، اب کیوں کھڑے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ مزدور نے کہا کہ گستاخی معاف ہو ملکہ، دراصل ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زبیدہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مزدور نے کہا کہ اتنا بڑا مکان، یہ ساز و سامان، لیکن یہاں کوئی مرد نظر نہیں آتا، نہ مالک نہ غلام، حتیٰ کہ بازار سے سامان لانے والی خاتون بھی آپ کی ہمشیرہ ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ مزدور کے اس سوال پر سب ہنس پڑے۔ زبیدہ نے کہا کہ یہ ایک راز ہے اور ہم اپنا راز کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ مزدور نے دست بستہ عرض کیا کہ محترمہ خاتون، میں نہ تو جاہل ہوں اور نہ اتنا کم ظرف کہ اگر کوئی راز معلوم ہو جائے تو اسے ظاہر کرتا پھروں۔ زبیدہ اور زیادہ ہنسی اور کہنے لگی، اچھا اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس شرط پر یہاں ٹھہر سکتے ہو کہ جو کچھ دیکھو اس کے بارے میں تم سوال نہیں کرو گے۔ مزدور نے منظور کر لیا اور تمام دن وہاں پر ٹھہرا رہا، لیکن کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ وہ اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ بعد مغرب دسترخوان چنا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شراب کا دور چلنے لگا اور جب سرور جم گیا تو ان تینوں عورتوں زبیدہ، صافی، امینہ نے باری باری گانا اور دف بجانا شروع کیا، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ اس وقت زبیدہ نے کہا کہ اس شخص کو رخصت کر دینا چاہیے۔ امینہ اور صافی ابھی جواب نہ دے پائی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے دروازہ کھول کر دیکھا اور زبیدہ سے آ کر کہا کہ باہر یکچشم 3 قلندر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ زبیدہ نے کہا کہ اگر وہ اس شرط پر آمادہ ہوں کہ وہ یہاں کسی معاملہ میں مداخلت نہیں کریں گے تو بلا لو۔ چنانچہ امینہ نے یہی بات قلندروں سے کہہ دی۔ وہ راضی ہو گئے۔ امینہ نے لا کر انہیں بھی بٹھا دیا اور جو کچھ موجود تھا کھانے کو پیش کیا۔ پھر سب آپس میں مذاق کرنے لگے کہ ایک مزدور اور 3 یکچشم قلندر آج ہمارے مہمان ہیں، خوب دل لگے گا۔ اب پھر گانا بجانا شروع ہوا۔ اسی دوران میں پھر دستک کی آواز آئی۔ امینہ نے اٹھ کر دیکھا کہ 3 شریف سوداگر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ دراصل یہ تینوں خلیفہ ہارون رشید، جعفر وزیر اور مسرور غلام تھے جو رات کو لباس تبدیل کر کے پھرتے تھے تاکہ رعایا کی اچھی بری معلومات حاصل ہوتی رہے۔ اس وقت گانے بجانے کی آواز سن کر دریافت حال کرنے کے لیے ہی آئے تھے۔ امینہ نے آ کر زبیدہ کو حال سنایا تو زبیدہ نے وہی شرط رکھی کہ اندر اگر وہ آتے ہیں تو جو کچھ دیکھیں گے اس کے بعد کچھ بھی سوال نہیں کریں گے، خاموشی سے تمام کے تمام واقعات کو دیکھیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اس وقت زبیدہ نے سوال کیا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ جعفر نے بڑھ کر جواب دیا کہ ہم موصل کے سوداگر ہیں، ایک دعوت میں گئے تھے، وہاں دیر ہو گئی۔ اب اگر کاروانے سرا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں محتسب پوچھ گچھ کریں گے۔ یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہاں سے آوازیں آئیں، ہم سمجھے اہل خانہ بیدار ہیں، شاید رات رہنے کی اجازت دے دیں۔ اسی امید پر دستک دی اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری درخواست منظور کر لی۔ امینہ اور صافی نے شراب پیش کی لیکن انہوں نے عذر کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ برابر مے نوشی کرتے رہے۔ تینوں عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آرام کریں گے تو وہ اٹھ کر باہر حوض پر جا کر بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے مزدور کو بلایا اور سامنے 2 کتیاں بندھی ہوئی تھیں، ان کو لانے کا حکم دیا۔ مزدور نے ان دونوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ زبیدہ اٹھی اور چابک لے کر دونوں کتیوں کو اتنا مارا کہ خون جاری ہو گیا اور خود بھی تھک کر چور ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو پیار کیا، زخم دھو کر باندھے اور پھر وہیں پہنچا دیا
जहाँ से मजदूर उनको खोल कर लाया था। खलीफा हारून बहुत मुताज्जुब हुआ और चाहा कि हाल दरियाफ्त करूं, लेकिन जाफर ने इशारे से रोका। उसके बाद फिर तीनों औरतों ने गाना गाना शुरू किया। अमीना ने एक गज़ल शुरू की और बहुत पुरदर्द लहजे में गाने लगी, यहाँ तक कि जुबैदा वजद में आ गई और अपने तमाम कपड़े फाड़ डाले और पीठ नंगी हो गई। खलीफा ने देखा कि उस पर ताज़ियाने के निशान हैं। उसके बाद अमीना ने एक गज़ल गाई तो यही हाल साफ़ी का हुआ, उसकी कमर पर भी ताज़ियाने के निशान थे। खलीफा और भी हैरान हुआ कि आखिर ये माजरा क्या है। जाफर ने कहा कि सुबह तक सब्र फरमाइए, वादा खिलाफी मुनासिब नहीं, कल दरबार में बुलाकर दरियाफ्त कर लेंगे। इतने में वो तीनों कलंदर बोले कि इस अजीब मंजर को देखने से तो ये बेहतर होता कि रात किसी जंगल में गुजार लेते। बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या तुम अहले खाना नहीं हो? कलंदर बोले कि नहीं, हम अहले खाना नहीं है। खलीफा ने सोचा कि शायद वो मालिके खाना होगा जो कुत्तियों को लाया था, चुनांचा उसको बुलाकर दरियाफ्त किया। वो कहने लगा कि मैं भी आप ही की तरह अजनबी हूँ। हारून रशीद का इस्तेजाब इतना बढ़ गया था कि उसमें ज़ब्त की ताकत न रही। चुनांचा उसने मजदूर से कहा कि तुम हाल जाकर दरियाफ्त करो। मजदूर जुबैदा की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा कि ये सब लोग बेहद हैरान हैं कि आपने कुत्तियों को क्यों मारा और फिर प्यार किया, और आपकी हमशीरा के जिस्म पर ताज़ियानों के निशानात कैसे हैं, और अशआर सुनकर आप इस कदर बेकरार क्यों हुई। जुबैदा ने सबको मुखातब करके पूछा कि क्या ये मजदूर जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है कि आप हमारा हाल दरियाफ्त करना चाहते हैं। सब ने एक ज़बान होकर कहा कि बेशक हम असल राज मालूम करने के मुश्ताक हैं, लेकिन जाफर खामोश रहा। जुबैदा ने उनकी तरफ गज़बनाक निगाहों से देखा, फिर बोले कि तुम लोगों ने अपना अहद तोड़ दिया है और शरीफ आदमी इसको पसंद नहीं करता कि अहद शिकनी करे, अब इसकी सज़ा भुगतो। ये कहकर उसने जोर से जमीन पर पैर मारा। फौरन बराबर के कमरे से 7 जंगी बरहना तलवारें लिए हुए निकले और सबकी मशकें बांध दी। फिर जुबैदा उन लोगों की तरफ मुतवज्जा हुई और कहने लगी कि तुम लोगों को सजा देने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हालात मालूम कर लूँ। कलंदरों यानी साधु संतों से पूछा कि क्या तुम आपस में भाई हो, और क्या सबब है कि तुम तीनों यकचश्म हो, यानी कि तुम तीनों की सिर्फ एक ही आंख है। कलंदरों ने अर्ज किया कि हम भाई नहीं, बल्कि आज सुबह से पहले हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इत्तेफाकन एक जगह इकट्ठा हो गए। हम तीनों शहजादे हैं और हमारी दास्तान मुसीबत एक अजीब कहानी है। उसके बाद जुबैदा ने जाफर व खलीफा और मसरूर से दरियाफ्त किया। जाफर ने बढ़कर कहा कि हम सौदागर हैं और अपना हाल शुरू में ही आपको सुना चुके हैं। जुबैदा ने गुलामों को हुक्म दिया कि उनकी मशकें खोल दो, लेकिन उनकी हिफाजत करते रहो कि ये कोई गुस्ताखी न कर सकें। सबसे पहले मजदूर ने अपना हाल बयान किया। मजदूर कहता है कि ए मोहतरम खातून, मैं इसी शहर बगदाद का रहने वाला हूँ और मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। आज सुबह आपकी हमशीरा यानी आपकी बहन ने बाजार से कुछ सामान खरीदा और मेरे सर पर रखवा कर यहाँ लाई। बाकी हाल आपके सामने गुजर ही चुका है। जुबैदा ने ये सुनकर हुक्म दिया कि अच्छा, तब तो तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। मजदूर हाथ बांध कर बोला कि तामीर इरशाद में उज़्र नहीं, यानी कि मैं आपकी गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी रियायत चाहता हूँ कि इन लोगों का हाल सुन लो। कलंदरों में से एक कलंदर आगे बढ़ा और अपना हाल यूँ बयान करना शुरू किया। कहता है कि मैं एक बादशाह का लड़का हूँ। मेरे चचा भी एक इलाका के हाकिम थे। मुझे चचा के यहाँ जाने का बहुत कम इत्तेफाक होता था, मगर एक मर्तबा मैं अपने वालिद से इजाज़त लेकर चचा के यहाँ गया। वहाँ मेरे चचाजाद भाई ने बहुत आओ भगत की और वो मेरा हम उम्र ही था। चंद रोज़ में हम बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गए। एक रोज़ मेरा भाई कहने लगा कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, अगर तुम कसम खाओ कि किसी से जाहिर नहीं करोगे तो मैं तुमसे वह बात बताऊंगा। चूँकि मैं उससे काफ़ी मानूस हो चुका था, इसलिए बेतकल्लुफ़ कसम भी खा ली। वो कहने लगा कि अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में वो एक नौजवान हसीन लड़की को साथ लिए हुए आया और मुझसे कहने लगा कि इसको फला बाग में ले चलो और मैं अभी आता हूँ। मैं उस लड़की को लेकर बाग में पहुँच गया जहाँ उसने कहा था। कुछ देर बाद वो एक टोकरी में खाना और सुराही में पानी लेकर आ गया। फिर उससे एक जगह से ज़मीन खोदनी शुरू की। कुछ खुदाई के बाद एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। मेरा चचेरा भाई और वो लड़की अपने सामान के साथ अंदर चले गए और फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझसे कह दिया कि मिट्टी डालकर ऊपर से बराबर कर दो। मैंने आवाज़ें भी दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब न दिया। मैं अपनी कसम से मजबूर था तो मिट्टी बराबर करके घर वापस चला गया, लेकिन तबीयत परेशान थी। चचा बाहर शिकार खेलने गए हुए थे। मैंने उनकी वापसी का इंतज़ार नहीं किया और शिकारगाह में ही उनको इत्तला करके खुद अपने वतन वापस चला आया।
میں جب شہر کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور کمبخت وزیر نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے ہی میں شہر میں داخل ہوا، سپاہیوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور نمک حرام وزیر کے پاس لے گئے۔ وزیر مجھ سے پہلے ہی بہت ناراض تھا کیونکہ ایک بار بچپن میں میرے ہاتھ سے اس کی آنکھ میں غلیل لگ گیا تھا، جس سے اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی۔ اب اس کو انتقام کا موقع مل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے میں بھر گیا اور میری آنکھ میں انگلی ڈال کر میری ایک آنکھ باہر نکال لی۔ پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ وہ شخص میرے باپ کا وفادار تھا۔ شہر سے باہر جا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ اب آپ ادھر نہیں آئیے گا ورنہ میری اور آپ کی زندگی کی خیر نہیں۔ میں وہاں سے بھاگ کر پھر چچا کے پاس آیا اور سب حال سنایا۔ چچا اپنے لڑکے کی گمشدگی سے پہلے ہی بہت مغموم تھا۔ میری طبیعت دیکھ کر اور مغموم ہو گیا۔ اس وقت میں نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں ان کے بیٹے کا اصل قصہ سنا دوں تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی قسم توڑ دی اور سب واقعہ چچا سے بیان کر دیا۔ چچا اس وقت باغ میں گئے اور زمین کھود کر اسی تہہ خانہ میں داخل ہوئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی اور وہ لڑکی ہم آغوش لیٹے ہوئے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ دونوں مر چکے تھے۔ میرے چچا نے غصہ کے عالم میں کہا کہ اچھا ہوا دونوں مر گئے، دنیا میں بھی ان کو سزا مل گئی اور قیامت کے روز بھی دوزخ میں جلائے جائیں گے۔ میں نے حیرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ ان کو غم سے زیادہ غصہ آ رہا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بدنصیب جس لڑکی کے ساتھ پڑا ہے یہ اس کی حقیقی بہن ہے۔ مجھ سے پوشیدہ اس نے یہ تہخانہ تعمیر کرایا تھا اور تمہیں دھوکہ دے کر اپنی بہن کے ساتھ یہاں پر سو رہا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ ابھی چند روز بھی آرام سے نہ رہنے پائے تھے کہ وہی نمک حرام وزیر فوج جمع کر کے میرے چچا کے ملک پر بھی چڑھایا۔ ہمارے پاس ساز و سامان بہت کم تھا، فوج بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے شکست کھائی۔ میرے چچا بھی لڑائی میں فوت کر گئے۔ مجبوراً مجھے وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو میں نے قلندرانہ وضع اختیار کر لی اور سادھو سنتوں کے ساتھ گزارا شروع کر دیا اور جگہ جگہ پھرنے لگا۔ چنانچہ آج میں بغداد میں پہنچا تھا اور ان دونوں قلندروں سے بھی آج ہی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ قصہ سن کر زبیدہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ قلندر بھی ایک سمت کھڑا ہو گیا تاکہ باقی لوگوں کی داستان سن سکے۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔